جس پر بات کرتے ہیں یہ الیکشن آپ نے دیکھا ہے کہ جب بطور مجموعی ایسا آپ نے الیکشن دیکھا ہے کہ جب 16 دن باقی ہو الیکشن میں اور ماحول یہ ہو، مطلب میں نے جتنے بھی الیکشنز کور کیے میں کہوں سب سے ٹھنڈا الیکشن مجھے یہ لگتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، میرے خیال میں شاید موسم کا بھی اثر ہے، لیکن ادروائز بھی چونکہ ایک میجر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں، حلقوں میں تو ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہے. شاید ان کے پاس وہ نشان بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی سلو ہے. ہم چونکہ ایکٹیو نہیں ہے، ان کو ایکٹیو ہونے نہیں دیا جا رہا. وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے زیادہ تر جو اوور آل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں شاید ان کے لیے یہ پہلا الیکشن ہے. ایک مثال کے طور پہ چیئرمین صاحب کا نام لے لیتا ہوں، بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ میں ان کو نہیں جانتا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے، ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. تو اب اگر وہ چیئرمین بنے تو کیا اس کے درمیان میں کوئی اور ایسا پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا جو ان کی جگہ پہ چیئرمین لگ سکتا؟ ریلیٹیولی بہتر روش نہیں کہ کم از کم بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، بیوی، اس کو ایسے کو کسی کو قیادت نہیں دی. ریلیٹیولی بہتر روش نہیں ہے؟ جی میں تو پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ میں جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہوں، پرانے ہوں، جس کی پارٹی کے لیے خدمات ہوں، یہ ان کو عہدے ملنے چاہیے. بہت سارے لوگ جو فیس ہیں یا وہ جیل میں ہیں یا وہ ہجرت کر کے آپ کی طرف آ گئے ہیں، تو پھر کوئی بچا ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بعد میں خاصا نئے چہروں کو دیا ٹکٹ. ورنہ آف کورس وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے پوسٹر بوائز کو بلے سے ٹھیک محروم کیا گیا اس پارٹی کو. آپ کے خیال میں؟ میں اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. قانونی طور پہ یہ ٹھیک ہے. آپ کا چونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے واسطہ رہا ممبرز نے، تو پی ٹی آئی نے ہوتا ایک آئیڈیل الیکشن نہ کرایا ہو جیسا ہونا چاہیے پیپر کے مطابق، لیکن کیا ویسا ہی نہیں کرایا جیسا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر وہ لاہور میں وہ الیکشن کرا لیتے، وہ کراچی میں کرا دیتے، ان کا 6 بندہ جمع ہوتا ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے، اسلام آباد میں کرا دیتے. ان کی گیدرنگ ہونے کا دی جائے. یہ جس طرح یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ 9 مئی میں جو بندہ بھی جس کے خلاف بھی ناقابل تردید شواہد اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے. اسی طرح یہ بھی ایک فیکٹ ہونا چاہیے نا کہ 9 مئی کی آڑ میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر 9 مئی وجہ ہے تو بہت سارے انڈیویجولز، جس مثال کے طور پہ ایک مثال ہے شیخ رشید، رینڈم ایگزامپل، ہی واز ناٹ ایون ان دی کنٹری when 9th of May happened. Yet he is in jail. ایسی بہت ساری اور ایگزامپلز بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے الزام لگتا ہے کہ بھائی یہ اس کی جواز بنا کر بہت سارے لوگوں کا انتخابی سیاست میں رستہ ہی بند کر دیا. میں بالکل آپ سے 100% متفق ہوں. جو شخص 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھا اس کو بالکل کسی طرح بھی اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی وفاداری تبدیل بھی زبردستی نہیں کرانی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. لاہور میں سے اگر آپ کے 45 کینڈیڈیٹ تھے، 2 یا 3 بندے ہمارے پاس آئے، ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کتنا کو پریشر تھا؟ صرف انہی 3 پہ پریشر تھا. تو وہ باقی کہاں ہیں؟ کون سی پارٹی میں گئے ہیں؟ تو کسی پارٹی میں نہیں. بٹ دیر ور فیو کیسز جس نے آپ کے کیس کو بڑا ایمبیگوس بنایا. آئی اگین جسٹ رینڈم ایگزامپل، فواد چودھری، وہ نظر آئے اس عشائیے میں پہلے عجیب منہ چھپاتے، پھر اگلے دن پریس کانفرنس نظر آیا عجیب شرمندہ سے، جیسے کوئی بہت ہی زبردستی کام کرا، اور پھر انہوں نے پارٹی سے پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکلی بالکل لا تعلق ہو گئے. اس کی بنا پر ایک کیس بلڈ ہوا کہ یار اس کو زبردستی جو ہے نا ان 2 اجتماعات میں آنا پڑا تھا. علی زیدی بینگ اندر ایگزامپل. سو ان کیسز نے آئی ہیو جسٹ کوٹڈ 2 ایگزامپل. اس کو مزید کریڈیبلٹی تھی اس الزام کو کہ یار زبردستی ہو رہا ہے کام. دیکھیں فواد صاحب کو ہم نے بھی پہلے دن یہ کہا تھا کہ اگر آپ، جب ڈنر ہوا تھا پریس کانفرنس سے پہلے، جی کہ اگر آپ ولنگلی نہیں آ رہے تو برائے مہربانی کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دس از ون ایکسیپشنل کیس، ورنہ many people got rid of jail. علی زیدی صاحب is out, he is a free man at least now. تو بہت سارے لوگوں نے، یعنی یہ ذرا سمجھا دیں اس کو معصومانہ سوال ہے آسان کر کے کہ ایک بندہ ہے مسٹر اے بی سی، میں مسٹر ایکس کہنے لگا تو پھر میں کہا وہ ذرا ریزمبلنس ہو جائے گی ایگزامپل میں. مسٹر اے ہے کوئی کہ جس پر الزام ہے کہ اس نے 9 مئی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں. ون فائن ڈے ہی کمز آؤٹ آف دا جیل اینڈ سیز بھائی میں علیم خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ آؤٹ. تو یا تو وہ 9 مئی میں تھا یا نہیں تھا، یہ بیچ میں استحکام کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ 9 مئی سے 8 مئی میں کیسے چلا گیا؟ جی دیکھیں میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ 2-3 لوگ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو صرف اسی لیے استعمال کیا ہو. تو اگر انہوں نے کسی کو کہا کہ ہم استحکام پارٹی میں جا رہا ہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ جانے، اور جس کو کہا وہ جانے. سو جنرلی اسپیکنگ ٹھیک ہے. تو 2 ہم نے کیسز بات کی. اب جو بہت سارے اور لوگ ہیں، فاروق ابھی اور نواز، بہت سارے اور لوگ جنہوں نے جوائن کیا، کسی نے پریس کانفرنس کی، کسی نے ٹویٹ کر دی، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مطلب وائی وڈ اینی ون وانٹ ٹو جوائن جسٹ 3-4-6 مہینے پہلے الیکشن سے ا نیو پولیٹیکل پارٹی؟ کوئی ظاہر اس کا آپ کہیں گے ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان سے پوچھو، وہ تو ٹھیک بات ہے. میں ویسے آپ کا اسیسمنٹ پوچھ رہا ہوں کہ بلکہ آپ کا اسیسمنٹ بھی نہیں، آپ کا ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے کیا کہتے تھے کہ سر میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. وائی؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے حلقوں کی سیاست کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی اے جو ہے وہ پاپولر ہے
تو ہم پارٹی اے میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. پارٹی بی پاپولر ہے وہ بی میں چلے جاتے ہیں. few of them are not even contesting elections. Again فاروق حبیب نے عابد شیر علی کو اس زمانے میں ٹف ٹائم دی تھی جب نون لیگ کا توتی بولتا تھا, لیکن وہ استحکام میں تو آئے اور رہا بھی ہو گئے. پھر آپ نے غالباً لاہور کا جلسہ تھا, اب میں کیا آپ نے کہا وہ زرداری صاحب کو کہا تھا نا شہباز شریف میں تمہیں گھسیٹوں گا, تو آپ نے کہا شہباز شریف میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں گھسیٹوں گا. آپ نے یہاں تک کہا اگر تم اپنے باپ کے ہو تو پھر کرو میرا چیلنج قبول, اور میں تو ہوں تو میں تو گھسیٹوں گا. تم زرداری سے مل گئے ہو, میں تمہارے خلاف میں گھسیٹوں گا. شہباز شریف آج میں تمہیں کہتا ہوں, میں لاہور کی گلیوں اور شہباز شریف تمہیں گھسیٹ کے حرام کر ایسا نکال کے دکھاؤں گا, اور اگر اپنے باپ کے ہو تو میرا مقابلہ کر کے دکھانا. جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے, جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ نے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے ہائی ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی ٹاک شو اینکر بھی نہیں بیٹھا تھا لگے دیکھیں آپ کو اکسانے کے لیے. نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی آگ سامنے ضرور بیٹھے ہوں گے دو چار. اچھا جو آپ کو لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ ویسے آپ کی اوپینین کیا ہے, کیونکہ آپ کہتے رہے کہ آشیانہ میں انہوں نے پیسے بنائے, جنگلہ بس میں انہوں نے پیسے بنائے, لاہور کے لوگ آج صاف پانی نہیں پیتے تو ان کی وجہ سے نہیں پیتے ہیں, یہ جنگلے یہ 200 ارب روپے کے منصوبے بناتے ہی اس لیے کہ اس میں 125 ارب کھانا آسان ہوتا ہے. سو ایک تو سیاسی بیان آپ نے بتا دی, بٹ اس سے بڑا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہے یا آپ کی رائے غلط تھی اس ٹائم, کرپٹ نہیں ہے یہ لوگ؟ دیکھیں میں اس وقت ان کے ساتھ چونکہ الائنس میں ہوں, میری پارٹی کا ایک الائنس ہے PMLN کے ساتھ, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں, کوئی اچھی یا بری جو ہے جس سے جو ہے نا ہمارے تعلقات جو ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ آئے. تو اس وقت ہم چونکہ الائنس میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس وقت ہم دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں, ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت ایک اچھی ہماری آپس میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ. بٹ شور آپ نتیجے پہنچو گے کہ اتنے برے نہیں ہے جتنا میں سمجھتا تھا, تبھی الائنس کر رہے ہوں گے نا, ورنہ تو اگر آپ اتنا ہی برا سمجھتے جتنا کہتے تھے تو الائنس تو نہ کرتے نا. پھر وہ بدامی صاحب کہتے ہیں کہ گڈ ٹرائی نیکسٹ ٹرائی. ویل لیفٹ. اچھا چھوڑ دیا, لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ سب کچھ ہو گیا, خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی, شہباز صاحب کی آ گئی, استحکام بن گئی, سب ہو گیا, الیکشن آگے لگا ہوا تھا, پھر بھی آپ نے کہا تو 6 مہینے پہلے کی بات تو جولائی کہ ان لوگوں نے بھی ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, جتنا خان صاحب نے کیا اتنا ان لوگوں نے کیا, اور ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, ان کے خلاف الیکشن لڑا جائے گا. یہ تو سب ابھی کل کی بات ہے. اس PDM کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے, نہ ہمارا الائنس ہوگا, نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ PDM کی حکومت نے کیا. یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, وہ کل جو ہے وہ بھی 7 مہینے پرانا, 6 مہینہ, 6 جولائی کا بیان. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کے بیان ہوتا ہے اس کو اس دن کے حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے. آج کا بیان آج کے لیے ریلیونٹ ہے. آج کے جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ, تازہ خبر آئی ہے, نواز صاحب آئی ہے, ہمارا الائنس ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اگین ضمنی سوال, پرویز علی صاحب نے ویسے آپ کو حیران کیا چونکہ وہ تو بہت کھل کے کہتے تھے نا میری سیاست تو بھائی اس طرف ہے, ان کے ساتھ ہے, وہ اب جیل میں بھی بیٹھے ہیں, سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہے خان صاحب کو. مطلب سرپرائز یو کہ آئی ایم پرسنلی سرپرائز, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام پرویز علی کہ یار یہ جی ان کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو پچھلے 50-60 سال کی جو ان کی سیاست ہے وہ تو اس کے اپوزٹ ہی رہی ہے. پریسائزلی مائی پوائنٹ. اور ان کے لیے وہ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنا سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کافی بڑی تبدیلی ہے. حیران کون ہے؟ پتہ نہیں اب وہ کر رہے ہیں یا مونا سلائی صاحب کر رہے ہیں, پر جن کے کہنے پہ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں ان کے حساب سے تو وہ کافی بڑی بات ہے. اور یار جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں, تو ان اے وے پھر ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی بہائنڈ دا بارز ہے تو کسی کیس کی وجہ سے نہیں ہے, کسی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ جو آپ کریں گے وہی بھگتیں گے, جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے, جس راستے سے وہ